السلام علیکم جی، آپ کو اسلامک چینل میں موسٹ ویلکم کرتے ہیں۔ خلافت کے زمانے میں جب امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی صلح کروائی تو ایران کے بادشاہوں اور وزیروں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو دعوت پر بلایا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی دعوت قبول کر لی، لہٰذا ایران میں اعلان کر دیا گیا کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ ایران میں حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے مرید بھی بہت سے زیادہ تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ ہمارے مولا کا بیٹا فرزند امام حسن علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو وہ سب دوڑے۔ کوئی کہتا میں یہ تحفہ پیش کروں گا، کوئی کہتا میں سب سے زیادہ قیمتی تحائف پیش کروں گا۔ ان سب میں ایک موچی تھا، بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ موچی آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، ارے بھائی، سب خوشی منا رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ موچی کہنے لگا، میں بہت زیادہ غریب ہوں، یہ سب امیر ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں اپنے مولا علی علیہ السلام کے فرزند کو تحفہ پیش کر سکوں۔ موچی سارا دن روتا رہا۔ ادھر سب لوگ جشن آمد حسن علیہ السلام منا رہے ہیں۔ جب امام حسن علیہ السلام تشریف لے آئے تو سارے لوگ وہاں چلے گئے جہاں پر آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ موچی شرمندگی کی وجہ سے روتے ہوئے کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی اس طرف دیکھتا جہاں امام علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ بغیر دیکھے امام علیہ السلام کو گھر آ گیا، زور زور سے رونے لگا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ جب موچی نے ساری بات بتائی تو وہ پہلے بہت خوش ہوئی کہ میرے مولا علی کا فرزند آیا ہے، اور پھر وہ بھی رونے لگی۔ لہٰذا بیوی نے اپنے خاوند سے کہا، تم ایک موچی ہو، تم امام حسن علیہ السلام کے لیے ایک نعلین مبارک بناؤ اور وہ تحفہ پیش کرنا۔ لہٰذا موچی اسی وقت نعلین مبارک بنانے لگ گیا۔ ساری رات لگا کر نعلین مبارک بنا لی۔ صبح سویرے جب نعلین مبارک بنا کر آپ علیہ السلام کو تحفہ دینے کے لیے نکلا تو بیوی نے پیچھے سے آواز دی، رکو۔ موچی رک گیا۔ بیوی نے موچی سے حضرت امام علیہ السلام کو جو نعلین مبارک تحفے میں دینے تھے موچی سے لے کر پہلے ان کو چوما، پھر رونے لگی اور نعلین مبارک پکڑ کر مدینہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، یا حسین زرع السلام علیہ، ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر بیوی نے موچی سے کہا، اس نعلین مبارک کو ایسے عام پکڑ کے نہ لے جانا۔ بیوی کی موچی نے اپنا دوپٹہ اتارا اور نعلین مبارک اس میں لپیٹ کر کہنے لگی، موچی سے اس نعلین مبارک کو اپنے سینے سے لگا کر لے جاؤ۔ موچی نے نعلین مبارک اٹھا کر سینے سے لگا لی اور مجمع میں پہنچ گیا۔ سب لوگ حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ ایران کے بادشاہ نے 5000 سکے آپ علیہ السلام کو تحفہ میں دیے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے بے شمار تحائف پڑے تھے۔ موچی بھی اس مجمع میں شامل ہو کر تحفے دینے کے لیے بڑھا، مگر لوگوں نے موچی کی غریبی والی حالت دیکھ کر پیچھے جہاں جوتے پڑے تھے دھکیل دیا۔ موچی وہاں بیٹھ گیا جہاں جوتے پڑے تھے۔ آگے مجمع میں امیر ترین لوگ تھے۔ موچی نعلین مبارک کو چومنے لگا، کبھی رو کر آسمان کی طرف دیکھتا تو کبھی امام حسن علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا۔ ادھر غم زدوں کے حال جاننے والوں کو خبر ہو گئی۔ امام حسن علیہ السلام نے اچانک مجمع میں دیکھنے لگ گئے۔ آپ نے اٹھ کر فرمایا، اے فلاں شخص، موچی ادھر آؤ۔ موچی نے سنا اور دوڑتا ہوا امام حسن علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا، عرض کرنے لگا، حضور، میں بہت غریب ہوں، یہ سب امیر لوگ ہیں، میرے پاس اس نعلین مبارک کے سوا آپ کے لیے کچھ نہیں۔ امام حسن علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا، ہمارے آل بیت المقدس میں سیرت نہیں بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے۔ موچی نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی نعلین مبارک سے اس کی بنائی نعلین مبارک بہت چھوٹی ہے۔ موچی رو کر عرض کرنے لگا، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بنائی ہوئی نعلین مبارک بہت چھوٹی ہے۔
اور آپ نے جو پہن رکھی ہے وہ بہت بڑی ہے، اگر آپ میری نلین مبارک استعمال کریں گے تو آپ کے پاؤں پر زخم ہو جائیں گے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تمہارا دل دیکھوں یا اپنے زخم دیکھوں؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ علیہ السلام کی لاجپالی پر میں صدقے جاؤں۔ جب موچی نلین مبارک دے کر جانے لگا تو امام حسن علیہ السلام نے آواز دی اور فرمایا رک جاؤ، یہ 5000 سکے لے جاؤ۔ موچی کہنے لگا حضور میری ساری زندگی کے لیے 2 سکے کافی ہیں، یہ تو 5000 ہیں۔ لہذا امام اسلام کے دوبارہ کہنے پر موچی نے 5000 سکے اٹھایا، خوش سے چلنے لگا۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا موچی رک جاؤ۔ موچی پھر واپس لپٹا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا وہ سکے مجھے بادشاہ نے تحفے میں دیے تھے، میں نے تجھے دے دیے، میں نے ابھی تک تمہیں کچھ نہیں دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اے موچی جاؤ، تمہیں جنت کی ٹکٹ دے دی۔ موچی خوشی سے اور زیادہ جھومنے لگا، سارا مجمع حیران ہو گیا۔ موچی جب واپس آنے لگا تو امام حسن علیہ السلام نے تیسری بار پھر فرمایا رک جاؤ۔ موچی واپس لپٹا تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اہل بیت کے چاہنے والی بیوی کو بھی بتا دینا، وہ بھی جنتی ہے۔ اب تو موچی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر جب گھر کے لیے چلنے لگے تو چوتھی بار پھر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ، اور سارے مجمع کے سامنے امام حسن علیہ السلام نے اپنے عاشق موچی کو سینے سے لگا لیا۔ ادھر سارے مجمع والے جو پہلے اس موچی کو پیچھے دیکھ رہے تھے، اس موچی کی قسمت پہ عیش کرنے لگے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔